21ویں سالانہ پاکستان پاسٹرز کانفرنس میں جب ہم نے اس کا آغاز کیا تو جو مضمون میرے سپرد کیا گیا وہ یہ تھا کہ کلیسیائی اصلاح آج کی اہم ضرورت. چرچ ریفارمیشن پہ ہم نے اس مضمون پر بات کرنا شروع کی اور دیکھا کہ آخر کلیسیائی اصلاح جو آج کی اہم ضرورت ہے کیوں اس کی ضرورت ہے. اور سب سے پہلے جو ہم نے بات کی وہ اس کا مفہوم تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے, آخر اصلاح ہے کیا, کس طرح سے اس کا اگر مفہوم یا مطلب دیکھا جائے تو کیا ہے. تو ہمارے سامنے فیروز اللغات جو ڈکشنری ہے تو اس میں ہم نے اس کو دیکھا اور اس پہ جو مطلب دیا گیا ہے وہ ہے درستگی, مرمت کرنا, کسی چیز میں ترمیم کرنا, اس کی صحت کا خیال رکھنا اور جو کچھ پہلے کہہ دیا گیا اس پر نظر ثانی کرنا. اور ہم نے 4 بڑے ہی خدا کے سورما جو تھے جو تاریخ میں گزر گئے ان کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے پوپیت کے خلاف اور اس وقت رومن چرچ کے خلاف وہ سچائیاں جو کتاب مقدس بائبل کی سچائیاں تھیں ان کو بڑے واضح طور پر وہ ڈرے نہیں, وہ جھجکے نہیں, وہ شرمائے نہیں, بلکہ دلیری کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ خداوند پر ان کا بھروسہ تھا. انہوں نے کتاب مقدس بائبل کا باسمجھ مطالعہ کیا تھا. انہوں نے کیا کیا کہ اپنا پرچم بلند کیا اور ایک بڑی طاقت کے خلاف جو زمین پہ طاقت تھی اس کے خلاف انہوں نے اعلان جنگ کیا. اور پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ یہ 1400 سے لے کے 1500 کے قریب اور پھر اس کے بعد 16ویں صدی سے یہ سلسلہ چل پڑا. اور پھر کیا ہوا کہ کلیسیا کی اصلاح وجود میں آئی اور جس میں ہم ایک بڑا نام لیتے ہیں مارٹن لوتھر کا. اور یہ کہ اس نے بڑی دلیری کے ساتھ, کیونکہ وہ خود بھی ایک پریسٹ تھا, لیکن یہ کہ اس نے اس ریفارمیشن میں اپنا کردار ادا کیا. یہ ہم نے تاریخ اصلاح کلیسیا میں یہ ساری تفصیلات دیکھی تھیں اور میں نے اپنے بھائیوں کے سامنے وہ ساری تفصیلات بیان کی. اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ آخر کلیسیائی اصلاح کیوں ضروری ہے, کیا وجہ کہ آج کی اہم ضرورت ہے. پہلے شروع ہوئی لیکن آج بھی اس کی ضرورت ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے اور دلائل جو کتاب مقدس بائبل سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے وہ یہ تھا. سب سے پہلی دلیل یہ تھی کہ کیوں یہ ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ جو کلیسیا ہے وہ خدا کا گھر ہے اور جس کا گھر ہے کس کی چلتی ہے, پھر اسی کی چلتی ہے. اور چونکہ کلیسیا جو ایمانداروں کی جماعت ہے, کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے, کلیسیا جو ایماندار لوگ ہیں جو خداوند کے خون خریدے ہیں, ان کی جماعت, ان کے اندر خدا کا روح بستا ہے. ان کی زندگیاں کس کے مطابق چلنی چاہیے؟ خدا کے قوانین کے مطابق, کتاب مقدس بائبل کے مطابق. کیوں؟ اس لیے کہ کلیسیا خدا کا گھر ہے. یہ دلیل تھی. اس لیے آج کلیسیا میں اصلاح کی ضرورت ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم صاف ضمیری کے ساتھ, آج ہم نے صبح سیکھا کہ نیک نیتی, اگر ہم اس کو یہ بھی کہیں کہ صاف ضمیری کے ساتھ اپنے ارد گرد اور اپنے گھر جس کلیسیا میں ہم خدمت کرتے ہیں اس میں نظر ڈالیں تو یقینی بات ہے ہمیں پتہ چلے گا کہ اصلاح کی ضرورت ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کا گھر ہے. اگر خدا کے قوانین کتاب مقدس بائبل کے جو الہی اصولات ہیں اگر وہ کلیسیائی انتظام میں نہیں ہیں تو پھر یہ ہے کہ اس کا جواب ہمیں دینا پڑے گا. اور یہ ہم نے دلیل نمبر 2 دیکھی تھی کہ پاسٹر کی جو حیثیت ہے, چونکہ کتاب مقدس بائبل اس کو یہ ذمہ داری سونپتی ہے کہ تو نے کیا کرنا ہے, کہ تو نے خدا کے گھر کا جو انتظام ہے رسومات, رواج یا کسی مشن کے مطابق نہیں بلکہ خدا اور اس کے کلام کے مطابق کرنا ہے. یہ ذمہ داری پاسٹر کو دی گئی. اور پھر ہم نے تیسری بات یہ دیکھی, تیسری دلیل کہ کیوں کلیسیائی اصلاح کی ضرورت ہے. اس لیے کہ آنے والی عدالت کلیسیا یعنی خدا کے گھر سے شروع ہوئی. اور اسی طرح چوتھا نقطہ, چوتھی دلیل ہم یہ دیکھی تھی ہمارے منجی خداوند یسوع المسیح کی بہترین مثال کہ انہوں نے کیا کیا, پاک غیرت میں ہیکل کو بے حرمتی سے پاک اور صاف کر دیا اور انہوں نے کوڑا اٹھایا اور سب کو نکال باہر کر دیا. لیکن ہم نے دیکھا کیا کہ آج بھی ایسی ہی اصلاح کی ضرورت ہے. آج بھی
ایسی ہی اصلاح انتظامی امور پر اور تعلیمی امور میں، دونوں جگہوں پہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور یہ کون کرے گا؟ کلیسیا کا مقامی پاسٹر۔ یہ کوئی باہر سے آ کے نہیں کرے گا، بلکہ یہ پاسٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے، کہ وہ اصلاح کرے، کتاب مقدس بائبل کے اصولوں کو اپنی کلیسیائی انتظامی امور میں ان کو لے کے آئے۔ اور ہم نے یہ سارا کچھ دیکھا تھا۔ خیر، اور پھر دوسرا جو مضمون تھا، مضمون یہی تھا لیکن دوسرا جو پیغام تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ چونکہ آج کی یہ اہم ضرورت ہے کلیسیائی اصلاح اور اس کی اہمیت اور اس کے مفہوم کو دیکھا، تو جب یہ سارا کچھ دیکھ چکے تو یقینی بات ہے کہ خدا کا کلام پھر ایسے الہی اصولات دیتا ہے کہ ہم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس اصلاح کے عمل سے گزر سکیں۔ اور ہم نے دوسرا سلاطین اور اس کا 22 اور 23 جو ابواب تھے ان کو دیکھا، جس میں یوسیہ بادشاہ کے دور سلطنت کے حوالے سے تشریح جو پیش کی گئی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ یوسیہ کا تعارف، اس کی تخت نشینی، اور یہ دونوں ابواب جو ہیں اس کی ساری زندگی کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس نے یہ اصلاح کی اور ہیکل کی تعمیر میں حصہ لیا، اور یہاں تک کہ جب شریعت کی کتاب اس کے سامنے پڑھی گئی تو کیا ہے کہ اس نے اس کے دل اور اس کی جان اور اس کی روح تڑپ اٹھی، اور اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور ماتم کیا، اور پھر یہ ہے کہ یہ جو ماتم تھا خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرا۔ یہ سارا کچھ ہم طے کر چکے ہیں اور یہ پہلے سے اس کی ریکارڈنگ ہو چکی، اور پھر اس میں سے ہم نے اپنے لیے الہی جو اصولات تھے وہ دیکھے کہ جس طرح یوسیہ کا دل خدا کے کلام کو پڑھ کر سن کر پگھل گیا، آج ہمارے دل بھی پگھل جانے چاہیے۔ آج ہمیں بھی اسی مزاج کی ضرورت ہے اور اسی روحانی غیرت کی ضرورت ہے۔ یہ تو تھا ایک مختصر سا ریویو، اور اب آئیے ہم اسی مضمون یعنی کلیسیائی اصلاح جب ہم یہ دیکھ چکے ہیں تو اب اس نشست میں ہم دیکھیں گے کہ کلیسیائی اصلاح کے اجزاء یعنی جزو کون کون سے ہیں، کون کون سے ایسے جزو ہیں جن پر ہم نے کام کرنا ہے، یعنی کلیسیائی اصلاح کے اجزاء ایلیمنٹ۔ وہ کتنے ہوں گے؟ وہ ہوں گے 1 2 3 4 اور 5 میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور ایک ایک کر کے۔ اور سب سے پہلے ہم دیکھیں گے پاسٹر یا کلیسیا کا پاسبان۔ یہ جز نمبر 1 ہے کلیسیائی اصلاح میں۔ چونکہ یہ زبردست انجیلی کام ہے اور یہ بڑی ذمہ داری ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ان اجزاء کی ضرورت ہے جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں واقعی سب سے پہلا جو ذمہ دار شخص ہے اور وہ پاسٹر ہے، کلیسیا کا پاسبان ہے، اور جس کو ہم روحانی بزرگ کتاب مقدس بائبل میں لکھا ہے نگہبان بھی کہا جاتا ہے، ایلڈر بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کی سب سے پہلی جو زندگی میں سب سے بڑی بات ہونی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ ہم نے پیغام میں سنا، بار بار جو صبح کے پیغامات ہوتے ہیں اس میں اس بات کو دہرایا گیا کہ ایک کلیسیا کے پاسبان کو در حقیقت، یعنی یہ لفظ استعمال کیا ہے، در حقیقت نجات یافتہ ہونا لازمی ہے۔ ایک کلیسیا کے پاسٹر کو در حقیقت نجات یافتہ ہونا چاہیے، حقیقی مسیحی ہونا چاہیے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ مسیح نہیں ہے، اور خیر اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، کہ ویسے کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں نے ٹریننگ کی، میں بائبل کالج میں گیا، میں ادھر چلا گیا اور وہاں سے ٹریننگ کر کے آ گیا ہوں، کوئی نئی پیدائش کا تجربہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، صرف کیا ہے کہ میں نے ڈگریز لے لی ہیں۔ اب یہ ہے کہ چونکہ میں ڈگری یافتہ ہوں، اب میں آٹومیٹکلی پاسٹر بن گیا ہوں اور اب میں کلیسیائی خدمت شروع کر چکا ہوں۔ نہ تو نئی پیدائش کا تجربے کا پتہ ہے، نہ ہی یسوع کے صلیبی کفارے کا پتہ ہے، نہ ہی سارا کچھ، وہ صرف پڑھ کے آگے ہیں، شخصی طور پر یسوع کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو جزو ہے پاسٹر، اس کی جو زندگی ہے وہ در حقیقت اسے نجات یافتہ ہونا چاہیے، حقیقی طور پر مسیحی ہونا چاہیے۔ اور آپ نیکودیمس کے واقعے سے واقف ہیں، یوحنا کے انجیلی بیان کے 3 باب میں،
کہ نیکودیمس آتا ہے رات کے اندھیرے میں ہمارے منجی خداوند یسوع المسیح کے پاس، اور ہمارے منجی کیا اسے کہتے ہیں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہیں ہوگا تب تک وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بے شک وہ سردار تھا، لیکن اس کے باوجود اسے نئی پیدائش کا پتہ نہیں تھا۔ اور آج بھی بھائیوں ایسے لوگ موجود ہیں۔ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، نہیں پتا، نہیں بتایا گیا، نہیں سکھایا گیا، لیکن چلے اس وقت نہیں سکھایا گیا، آج تو سکھایا جا رہا ہے۔ پہلے نہیں پتا تھا، آج پتا ہے۔ پہلے اصلاح کرنے کا موقع نہیں ملا، آج تو اصلاح کی جا سکتی ہے۔ کیا ہونا چاہیے کہ ایک پاسٹر کو اس بات کا یقین کر لینا ہے کہ مجھے نئی زندگی مل چکی ہے۔ اس کا دل، اس کی جان، اس کی روح گواہی دے کہ وہ منجی جہاں یسوع المسیح کے وسیلے سے بچایا گیا ہے۔ اسے اس بات کا یقین ہو کہ آج ابھی اس وقت میری آنکھ بند ہو اس زمین پہ تو میری آنکھ میرے یسوع کے قدموں میں کھل جائے گی۔ اگر یہ یقین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نئی پیدائش مل چکی ہے۔ اور اگر یہ یقین نہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ رومیو کے خط میں آئیے میرے ساتھ، رومیو کے خط کے 10ویں باب میں، رومیو کا خط 10واں باب اور اس کی 9ویں آیت لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا یعنی دوبارہ زندہ کیا تو نجات پائے گا۔ یعنی نئی پیدائش کو حاصل کرنے کے لیے ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اپنی زبان کو کھولیں اور اقرار کریں کہ ہاں واقعی میں اقرار کرتا ہوں یسوع کے خداوند ہونے کا، کہ وہی ہے جس نے مجھے آنے والے غضب سے بچایا ہے، چھڑایا ہے، اور اس نے مردوں میں سے جی اٹھ کر مجھے بھی نئی زندگی بخش دی ہے۔ یعنی نئی پیدائش کا تجربہ، اور جیسا پالوس دوسرے کرنتھیوں 5ویں باب کی 17 آیت میں کہتا ہے کہ جب کوئی نئے سرے سے پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ وہ نیا مخلوق بن جاتا ہے۔ پاسٹر جو جزو ہے، پہلا جزو ہے کلیسیا اصلاح میں، پاسٹر کو اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ کیا میں نیا مخلوق ہوں؟ کیا مجھے نئی زندگی مل چکی ہے؟ کیا مجھے اس بات کا یقین ہے؟ میرا دل شادمان ہے؟ میرا دل روحانی جوش سے بھرا پڑا ہے؟ اگر ڈیڈ ہے، اگر لو ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے اپنی اصلاح نہیں کر سکتا تو دوسروں کی اصلاح کیسے کرے گا؟ سب سے پہلی جو بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے منجی جب یہ سوال کریں گے، کیا سوال کریں گے؟ متی کے انجیلی بیان میں آپ آئیں میرے ساتھ، متی 16ویں باب میں، اور پھر اس کا جواب ہونا چاہیے ایک پاسٹر کے پاس۔ متی 16ویں باب کی 15ویں آیت، متی 16ویں باب کی 15ویں آیت میں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس 16ویں باب کی 13ویں آیت سے میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے کہ جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بعض یوحنا بپتسمہ دینے والے کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ اور جواب کیا تھا ذرا غور کیجئے گا۔ شمعون پطرس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا المسیح ہے۔ یعنی شخصی طور پر میں جانتا ہوں کہ تو کون ہے؟ تو زندہ خدا کا بیٹا المسیح ہے، جس کا وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ آئے گا اور تمہیں تمہارے گناہوں سے چھڑائے گا۔ ہم جانتے ہیں۔ کیا آج ایسے پاسبان ہیں جو اپنے نجات دہندہ کو شخصی طور پر جانتے ہیں؟ شخصی طور پر تو تبھی جانیں گے نا جب ایمان لائیں گے، جب بھروسہ کریں گے۔ یہ شاگرد جانتے تھے، اس لیے یہ گواہی دی انہوں نے۔ شمعون نے کھلے الفاظ میں کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا المسیح ہے۔ کیا مطلب یہ بھائیوں کہ ایک پاسٹر کو در حقیقت نجات یافتہ ہونا لازمی ہے۔ اور پھر یہ ہے دوسرا اس میں سب پوائنٹ، وہ یہ ہے کہ ایک پاسٹر کو کتاب مقدس بائبل کے مطابق اپنی پاسبانی خدمت کرنی چاہیے۔ اور آپ نے کئی ریفرنس دیکھے، پہلا تیموتھیوس 3 باب، تیتس 1، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک بات صرف میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آئیے آپ میرے ساتھ نکالیں، چلے پہلا تیموتھیوس 3 باب نکال لیں۔ پہلا تیموتھیوس 3 باب، پہلا تیموتھیوس 3 باب، اور اس کی 3 باب میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاسٹرز کی کوالیفیکیشن کے حوالے سے ہے،
اور یہاں پہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ایک پاسٹر کو شخصی، خاندانی اور کلیسیائی زندگی میں عام طور پر اسے کیا ہونا چاہیے؟ یہاں پہ لفظ استعمال کیا ہے کہ اسے بے الزام ہونا چاہیے. اس کی زندگی میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ اس پر کوئی انگلی اٹھا نہ سکے. یعنی اس کی شخصی زندگی، اس کی خاندانی زندگی اور اس کی کلیسیائی زندگی بے الزام ہو. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ ایسی غیر انجیلی، غیر بائبلی تعلیمات نہ تو اس کی شخصی زندگی میں ہو، نہ اس کی خاندانی زندگی میں ہو، اور نہ ہی اس کی کلیسیائی زندگی میں. کیونکہ وہ رسپانسبل ہے، وہ ذمہ دار ہے. خدا نے اسے ذمہ دار بنایا ہے، اسے یہ اتنی بڑی ذمہ داری بخش دی ہے. تو پھر کیا ہے کہ یہ تینوں اس کی زندگی کے جو مراحل ہیں، شخصی طور پر، خاندانی طور پر، کلیسیائی طور پر، بے الزام ہو. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کتاب مقدس بائبل میں تو یہ لکھا ہوا ہے لیکن آپ کی شخصی زندگی تو کسی اور طرح سے گزر رہی ہے. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ کی کلیسیائی زندگی، جو بھیڑیں آپ کے سپرد خداوند نے کی ہیں، جب ہم نے ان کی زندگی کو دیکھا تو یہ تو کسی اور ہی ڈگر پر چل رہی ہیں. کیا مطلب؟ اس پر الزام آ گیا. تو اسے کیا ہونا چاہیے؟ بے الزام ہونا چاہیے. اسے اپنی اصلاح کرنی ہے. اور آج میرے اور آپ کے لیے بھی یہ ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہم اپنی اصلاح کریں. اور پھر اسی میں ایک اور سب پوائنٹ ہے کہ پاسٹر کی یہ زندگی میں ایک اور خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ کتاب مقدس بائبل کا ماہر ہو. یعنی خود سمجھے اور دوسروں کو سمجھانے کی اہلیت رکھتا ہو. یہ نہیں ہے کہ نہ تو خود پلے کچھ پڑھ رہا ہے اور جب خود ہی کچھ پلے نہیں پڑے گا تو پھر دوسروں کو سمجھانے کے قابل نہیں ہوگا. اس کی یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ کتاب مقدس کا ماہر ہو، پرانے عہد نامے کا اور نئے عہد نامے کا. اس کے سامنے یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں کتاب مقدس بائبل کا باسمجھ مطالعہ روزانہ کی بنیاد پر کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ بس سیٹرڈے کو فٹافٹ اٹھے، اور شاید کچھ لوگ تو وہ بھی نہیں کرتے. وہ تو صرف سنڈے کو جو آ گیا چیپٹر سامنے اسی پہ دو چار ادھر ادھر کر کے تو 15-20 منٹ گزارے اور اس کے بعد ختم ہو گیا. نہیں، ہم بات کر رہے ہیں کہ جو کلیسیائی اسلام میں جو اہم کردار ادا کرے گا، جو پہلا جزو ہے وہ کیا ہے؟ پاسٹر. اور پاسٹر اگر کتاب مقدس کا ماہر ہوگا، یعنی خود سمجھے گا اس تعلیم کو اور دوسروں کو سمجھانے کے قابل ہوگا، تو پھر ہی کلیسیا کی اصلاح میں اپنا کردار ادا کر سکے گا. اور میں ایک مثال دوں گا. آئیے میرے ساتھ دیکھیں اعمال کی کتاب میں ایک بہت ہی بہترین شخص کا نام ہمارے سامنے آتا ہے، اپلوس. اس کا 18واں باب، اعمال 18واں باب اور اس کی 24ویں آیت، 18واں باب اور اس کی 24ویں آیت. یہاں پہ خدا کا بندہ لوکا طبیب لکھتا ہے خدا کے الہام سے کہ پھر اپلوس نام ایک یہودی اسکندریہ کی پیدائش، خوش تقریر اور کتاب مقدس کا ماہر افسس میں پہنچا. اپلوس کے بارے میں دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. کیا؟ کہ وہ خوش تقریر تھا اور کتاب مقدس کا ماہر تھا. بھائیو، ہمیں بھی خوش تقریر ہونا ہے اور کتاب مقدس کا ماہر بننا ہے. اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب ہم گھٹنوں کے بل خدا کے حضور جھک جائیں، اپنے آپ کو عاجز کریں، اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ نہ سمجھیں، اپنے آپ کو خالی کریں، عاجز کریں، اس کے کبھی ہاتھ کے نیچے اپنی زندگی بسر کریں اور کہیں کہ اے خداوند فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے. جب ہمارا مزاج یہ ہوگا تو پھر خدا اپنے کلام کے وسیلے سے ہماری رہنمائی کرے گا. اور یہ شخص جو تھا اپلوس، اس کے بارے میں خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ وہ کتاب مقدس کا ماہر تھا. اور ایک پاسٹر کی زندگی میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ کتاب مقدس بائبل کا ماہر ہو، پرانے عہد نامے کا اور نئے عہد نامے کا. اسے پتا ہو کہ میں نے اپنی بھیڑوں کو ان ہری ہری چراگاہوں میں کیسے چرانا ہے جو خداوند نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے، جو ضیافت خدا نے تیار کر رکھی ہے. میں نے کس طرح سے اس کھانے کو پیش کرنا ہے ترتیب اور سلیقے کے ساتھ. اسی لیے ہم ورکشاپ کر رہے ہیں تاکہ بہترین طریقے سے آپ پیغامات کی تیاری کر سکیں. وہ یہ نہیں ہے کہ میں مثال دوں گا، پتہ نہیں بھائیوں نے دی یا نہیں، لیکن میں ایک مثال دوں گا کہ آپ بڑا اچھا ایک کھانا تیار کرتے ہیں
جس میں چاول بھی ہیں، گوشت آلو بھی ہے، دہی بھی ہے، سیلڈ بھی ہے، روٹی بھی ہے، شاید کچھ اور بھی اس طرح کے ایک اور دو. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ ان ساروں کو ایک بڑے تھال میں کر کے مکس سارا کچھ کرا کے تو سامنے کسی کے پیش کر دیتے ہیں جو مہمان بڑے اسپیشل آ رہے ہیں. تو وہ مہمان کہیں گے کہ یہ کیا، یہ کیسا کھانا ہے، روٹی کی سمجھ نہیں لگ رہی، چاول کے ادھر ہے، گوشت کی بوٹی ادھر جا رہی ہے اور وہ آلو ادھر پڑا ہوا، یہ کیا ہے. لیکن اگر آپ وہی کھانا ترتیب اور سلیقے کے ساتھ ہر چیز پراپر اپنی جگہ پہ رکھی ہو تو جو مہمان ہوگا اسے پتہ چلے گا کہ یہ ہے، یہ روٹی ہے، یہ دہی ہے، یہ چاول ہے اور یہ سارا کچھ ہے. وہ خوش ہوگا کہ دیکھیں کتنے بہترین طریقے سے چیز پیش کی گئی ہے. سو اسی طرح کیا ماہر ہوں. خیر یہ تو ایک مثال تھی، لیکن بطور پاسبان، نگہبان، کلیسیا کا پاسٹر ہوتے ہوئے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہم ماہر ہوں، ہمیں پتا ہو کہ پہلے کیا چیز دینی ہے، دوسری کیا چیز دینی ہے، تیسری کیا چیز دینی ہے، اور پھر ان چیزوں کو کس طرح سے لوگوں کی زندگیوں میں ٹرانسفر کرنا ہے. بے شک ہمارے پاس پاور نہیں ہے، لیکن اس کے پاس پاور ہے. ہم اپنی ذمہ داری تو پوری کریں. اگر ہم نے کچھ محنت ہی نہیں کی، ہم نے تیاری ہی نہیں کی، ہم نے گھٹنوں کے بل جھک کر خدا سے مدد ہی نہیں مانگی اس حکمت اور دانائی کے لیے تاکہ ہم اس کے کلام کو سمجھ سکیں، تو پھر ہم ماہر ہونا تو دور کی بات ہے، شاید ہم ایک پیغام بھی نہ دے سکیں. بات واپس نقطے کی طرف آئیں گے کہ پاسٹر جو کلیسیا کا پاسبان ہے، پادری صاحب جو ہیں، ان کو کیا ہونا چاہیے؟ کتاب مقدس کا ماہر ہونا چاہیے. اور خدا کا بندہ پالوس تیموتھیوس کو کیا کہتا ہے؟ آئیے پہلا تیموتھیوس میرے ساتھ دیکھیں. اور خدا کا بندہ اس پہلے خط میں جو تیموتھیوس کو لکھا 3 باب میں اور اس کی 2 آیت میں، وہی کوالیفیکیشن میں ہمارے سامنے جو آتی ہے، ایک پاسٹر کی کوالیفیکیشن 3 باب کی 2 آیت کیا پیش کرتی ہے کہ پس نگہبان کو بے الزام ایک بیوی کا شوہر، پرہیزگار، متقی، شائستہ، مسافر پرور اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے. یہ اس کی کوالیفیکیشن ہے. یہ نہیں ہے کہ جی میں اتھو ڈگری کر کے آ گیا ہوں کہ بس ٹھیک ہے میں ڈگری کر کے میں پاسٹر ہوں. نہیں، اس میں یہ جو قابلیت ہے کہ وہ تعلیم دینے کے لائق ہو، یہ لازمی ہو. اور یہ اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگیوں میں اصلاح کی ضرورت ہے. پہلے نہیں پتا تھا سو اب پتا ہے. اب سے، آج سے مجھے نہیں پتا تھا سو آج سے میں کیا کروں گا کہ میں کتاب مقدس بائبل کا ایک اچھا طالب علم بن جاؤں گا. میں محنت کروں گا، میں پوری کوشش کروں گا کہ میں خدا کے کلام میں محنت کروں. اور یقیناً جب ہم گھٹنوں کے بل خدا سے مانگتے ہیں تو وہ ہماری مدد کرتا ہے. پھر یہ جو قابلیت ہے کہ تعلیم دینے کے لائق ہونا، یہ خدا ہماری زندگیوں میں پیدا کرتا ہے. اور یہ ایک دن سے نہیں آئے گی، بلکہ یہ روز روز کہتے ہیں دینداری کے لیے کیا کر؟ ریاضت کر، ایکسرسائز کرنی ہے ہم نے. اور جب ایکسرسائز کریں گے تو پھر ہماری اپنی شخصی زندگیوں میں اصلاح آئے گی. تو یہ آج جو کچھ بھی ہے یہ اسی مقصد کے لیے کہ ہم کلام خدا کی روشنی میں اپنے زندگی کو دیکھیں اور پرکھیں اور جانچیں کہ کیا کس طرح سے ہم اس ذمہ داری کو پورا کر سکتے ہیں. خیر ایک اور مثال دوں گا پالوس اور برناباس کی، اعمال 14 باب میں. اور چونکہ خدا کا بندہ یہ پالوس بڑا ہی ماہر بندہ تھا اور اس کے پاس علم تھا اور اس نے محنت کی تھی، اور یہ کہ خداوند کے زور میں یہ روز بروز کلیسیا کی ترقی کا سبب بن رہا تھا. اور اس 14 باب کی پہلی آیت میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بے شک تھوڑا سا 13 باب کی 50ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پالوس اور برناباس کا ذکر آیا ہے. اور یہ آتے ہیں اکنیم میں 14 باب کی پہلی آیت میں. اور اکنیم جو جگہ ہے وہاں پہ کیا ہوا کہ اکنیم میں ایسا ہوا کہ وہ ساتھ یہودیوں کے عبادت خانے میں گئے اور ایسی تقریر کی، ایسا پیغام اور ایسا واز کیا کہ یہودیوں اور یونانیوں دونوں کی ایک بڑی جماعت کیا کر لی؟ ایمان لے آئی. ماہر تھے، خوش تقریر تھے، کتاب مقدس کو جانتے تھے، یسوع المسیح کو شخصی طور پر قریب سے جانتے تھے. تو جب انہوں نے وہ سچائیاں بیان کرنا شروع کی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک بڑی جماعت، صرف جماعت نہیں لکھا ہوا، بڑی جماعت کتنی ہمیں نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ وہ ایمان لے آئی. کس پر ایمان لے آئی؟ یسوع المسیح پر ایمان لے آئی، یعنی مسیح بن گئے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ چونکہ ہمارے پاس
کتاب مقدس بائبل کا علم تو ہوتا نہیں، ہم پھر پتہ کیا کرتے ہیں، جی دیکھیں جی میں سٹارٹ کرتے ہیں، بائبل کھولتے ہیں اور اس کے بعد پھر رام کہانیاں شروع ہوتی ہیں، پھر میں ادھر گیا تھا، وہاں پہ مجھے یہ ملا اور ادھر سے ایسا ہوا، اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے بھائیوں کے درمیان، اور وہ کیا ہے کہ اپنی پرموشن شروع ہو جاتی ہے کہ میں وہاں پہ گیا، وہاں پہ گیا، وہاں پہ گیا، اور بوڑھیوں جیسی کہانیاں شروع کر دی جاتی ہیں، جبکہ خدا کا کلام منع کرتا ہے، ہمارے پاس نالج نہیں ہوتا۔ اور جب کتاب مقدس بائبل کا ہم باسمجھ مطالعہ خود کریں گے تو خدا کا کلام ہمارے دلوں میں بسیرا کرے گا، اور جب بسیرا کرے گا تو پھر عین وقت پر خدا حکمت دیتا ہے، دانائی دیتا ہے کہ کون سی سچائی کس وقت بیان کرنی ہے۔ یعنی کتاب مقدس کی تعلیم دینی ہے، یسوع المسیح کے صلیبی کفارے کی منادی کرنی ہے، نہ کہ شخصی کہانیاں سنانی ہے۔ اور یہاں پہ خدا کے لوگوں نے، مرد خدا پالوس اور برناباس نے کیا کیا کہ ایسی تقریر کی، ایک بڑی جماعت خوبی کیا ہونی چاہیے پاسٹر یا پادری صاحب کی زندگی میں کہ وہ کتاب مقدس کا ماہر ہو، یعنی پاسٹر کا اپنا دل کلیسیائی اصلاح کے لیے تیار ہو، اسے پتا ہو کہ میں نے اپنے لوگوں کو منجی جہاں یسوع المسیح کے صلیبی کفارے کے بارے میں بتانا ہے، انہیں توبہ اور ایمان کے بارے میں بتانا ہے۔ یہودیوں کو نہیں پتا تھا، یہاں پہ یہی ہے نا کہ وہ تو ہیکل میں کہ یہودی بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو صرف توریت اور انبیاء کے صحائف جانتے تھے، لیکن کیا ہوا کہ جب پالوس نے تقریر کی، واعظ کیا، پیغام دیا اور انہیں یسوع المسیح کے بارے میں بتایا تو کیا ہوا کہ لوگ ایمان لائے۔ آج میری اور آپ کی بھی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم کیا کریں کہ سب سے پہلے اگر ہم اپنی کلیسیا کی اصلاح چاہتے ہیں تو انہیں گناہ کے بارے میں بتائیں، خبردار کریں، جاگتے رہیں اور انہیں جگانا ہے۔ اور یاد ہے ہم نے ایک ریفرنس دیکھا تھا کہ نرسنگا پھونکا جائے گا تو ہوشیار ہو جانا۔ پاسٹر کی یہ ذمہ داری ہے کہ کیا کرے کہ وہ نرسنگا پھونکے، روحانی جوش میں، اس میں اتنا جوش ہونا چاہیے کہ وہ اپنی کلیسیا کا درد رکھتا ہو، انہیں پتا ہو کہ ابلیس جو دھاڑتا پھرتا ہے وہ بھیڑوں کو ہلاک کرنے کے در پہ، اسے اس بات کا پتا ہو، احساس ہو، اور یہ ہے کہ اس کی زندگی، سب سے پہلے اپنی زندگی، پاسٹر کی اپنی زندگی اس بات کے لیے آمادہ ہو، تیار ہو کہ اس نے انجیلی اصلاح اپنی زندگی سے شروع کرنی ہے، اور پھر کلیسیائی زندگی میں وہ لے کے آئے گا۔ اور پھر میں یاد دلاؤں گا آپ کو کہ آج ہمیں یوسیا جیسے مرد خدا کی ضرورت ہے، آج ہمیں یشو جیسے مرد خدا کی ضرورت ہے، جو بڑی آزادی کا ساتھ کہتے جاؤ، تم جہاں پہ بھی جاتے ہو، جہاں تک رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، میں تو صرف اور صرف کیا کروں گا، اس خداوند کی عبادت کروں گا، تم جو کر رہے ہو ٹھیک ہے، کرتے چلے جاؤ۔ یوسیا نے کیا کیا، اپنے دادا اور اپنے باپ کے نقش قدم پر نہیں چلا، بلکہ اس نے کیا کیا، خداوند کی غیرت میں آ کر اس نے سب بتوں کو چکنا چور کر ڈالا۔ اور آج ضرورت ہے ایسے مسلمانوں کی، ایسے پاسبانوں کی ضرورت ہے۔ خیر، ہم اب دوسرے نقطے پہ آتے ہیں، اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ کلیسیائی ممبرشپ، جس کی تمام ممبر، یعنی کلیسیا کے تمام ممبر نئی پیدائش کا ذاتی اور شخصی تجربہ رکھتے ہوں۔ ہم بات کر رہے ہیں جزو کی، اجزاء کی بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا جزو کیا ہے، پاسٹر، اور پھر دوسرا کیا ہے کہ جو کلیسیائی ممبرشپ ہے، اس میں ہر ممبر اس بات کا یقین اسے ہو کہ وہ نئی پیدائش کا تجربہ رکھتا ہے۔ اور آئیے میرے ساتھ اعمال دوسرے باب میں آئیں، اور یہ بہت ہی بہترین باب ہے، اور اس میں ہم ابتدائی کلیسیا کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا میں کیا ہوا۔ دوسرے باب کی 41ویں آیت آپ دیکھیں کہ یروشلم کی کلیسیا میں کس قسم کے لوگ مل رہے تھے، شامل ہو رہے تھے۔ اعمال 2:41 لکھا ہے کہ پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ 47ویں آیت دیکھیے، اور خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے، اور جو نجات پاتے تھے۔ ذرا غور کیجئے ان لفظوں پہ، یہ روح القدس نے لکھے ہیں، یہ کسی انسان کے نہیں لکھے ہوئے نہیں ہیں، کہ جو نجات پاتے تھے،
یہ نہیں ہے کہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرا، نہ یہ جی 150 بندہ ہے ساڑی چرچ، اچھا 150 ممبر ہے، 150 کی زندگیوں کو دیکھو تو شاید 2 زندگیاں ایسی ہوں گی جن کو نئی پیدائش کا تجربہ ہوگا، باقی سب کے سب کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے کہ وہ ممبرز ہیں، ان کو یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، چرچ کے ممبر ہیں۔ بھی وہ تو مسیح کے بدن کا حصہ نہیں بن سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے نجات کا۔ اور یہاں پہ یہ بات ہمارے سامنے، یہ سچائی ہمارے سامنے آتی ہے کہ کلیسیائی ممبرشپ جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ جب تک کہ ہر ممبر نئی پیدائش کا تجربہ نہیں رکھتا وہ کلیسیا کا ممبر نہیں بن سکتا۔ اور یہ دلیل کے طور پر میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھتا ہوں 47ویں آیت میں، اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ شاید یہ آپ کے لیے نئی تعلیم ہو، لیکن میں پوری امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے زیادہ تر کتاب مقدس بائبل کی سچائی سے واقف ہیں۔ سو کیا کرنا چاہیے؟ اصلاح کرنی چاہیے۔ جو بھائی بہن ٹھیک ہے باقاعدگی کے ساتھ آتے ہیں کلیسیا میں عبادت کرنے، خدا کا شکر ہے، انہیں آنا چاہیے، بالکل آنا چاہیے کلیسیائی ماحول میں، تاکہ وہ خدا کا آئیں گے تو خدا کا کلام سنیں گے۔ لیکن آپ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ یہ کلیسیا کے ممبر، یہ مسیح کے بدن کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں؟ انہیں تو مسیح کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو نجات سے واقف ہی نہیں ہے، انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ ہی نہیں کی، وہ یسوع المسیح پر ایمان ہی نہیں لائے، تو وہ مسیح کے بدن کا کیسے حصہ؟ ہاں وہ آئیں باقاعدگی، جب تک وہ اپنے گناہوں کو چھوڑتے نہیں، ان پر ماتم نہیں کرتے، ان سے توبہ نہیں کرتے، نئی پیدائش کا تجربہ جب تک انہیں نہیں ملتا تب تک وہ کلیسیا کی ممبرشپ میں نہیں آ سکتے۔ یہ ہے کتاب مقدس بائبل کی تعلیم۔ یہ دنیا کی تعلیم، مشنوں کی تعلیم، بڑے بڑے میگا چرچز کی تعلیم، نہ ان کو ایک طرف رکھیں۔ یہ کتاب مقدس بائبل کی تعلیم ہے جو آج ہمارے سامنے ہے، کہ جو نجات پاتے تھے ان کو، صرف انہی کو، اور سب کو نہیں، صرف ان کو جو نجات پاتے تھے، جن کو نئی پیدائش کا تجربہ ملتا تھا، اور خداوند ہر روز ان میں ان کو ملا دیتا تھا۔ ایک دلیل کافی ہے یا ایک اور دوں؟ چلیں ایک اور دیتے ہیں، انہیں 2 گواہ ہونے چاہیے۔ جی ہاں، چلیں افسس کی کلیسیا کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ افسیوں کا خط نکالیں میرے ساتھ، افسیوں 1:1، افسیوں 1:1۔ خدا کا بندہ پالوس افسس کے مسیحوں کو یہ خط لکھ رہے ہیں، افسس کی کلیسیا، افسس کے مسیحی لوگ، مسیحی ایماندار، ٹھیک ہے، ان کو یہ خط لکھ رہا ہے۔ اور یہاں پہ لکھا ہے افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط۔ اب پہلے باب کی پہلی آیت میں کیا خدا کا بندہ لکھتا ہے کہ پالوس کی طرف سے، جو خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے، ان مقدسوں کے نام جو افسس میں ہیں اور مسیح یسوع میں ایماندار ہیں۔ اب یہاں پہ لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ خدا کا بندہ کہتا ہے مقدسوں کے نام، یعنی مقدس خون، منجی جہاں یسوع المسیح کا وہ بیش قیمت خون جس سے ان کو دھویا گیا، پاک اور صاف کیا گیا، ان کو الگ کیا گیا، ان کے نام یہ خط ہے۔ یہ غیر ایمانداروں کے لیے خط نہیں ہے، یہ خط جو لکھا گیا خدا کا بندہ افسس کے ممبرز جو تھے، کلیسیا کے ممبرز تھے جو مقدس کیے گئے تھے، کس سے؟ منجی جہاں یسوع المسیح کے بیش قیمت خون سے، جن کو دھویا گیا، پاک اور صاف کیا گیا، اور مسیح یسوع میں ایماندار تھے، نئی پیدائش کا انہیں تجربہ تھا، اور وہ راست بازی جو منجی جہاں یسوع المسیح کی راست بازی تھی، اس راست بازی میں انہیں راست باز ٹھہرایا گیا تھا، ان کو یہ خط لکھا گیا ہے۔ تو بات ہم کیا کر رہے ہیں؟ بات یہ کہ جزو نمبر 2 کیا ہے کہ کلیسیائی ممبرشپ کیا ہے کہ جو ممبرز ہیں انہیں ذاتی اور شخصی طور پر نئی پیدائش کا تجربہ ہونا چاہیے، اور یہ 2 دلیلیں ہمارے سامنے بڑی ہیں۔ اور آج کل کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ جڑا زیادہ چندہ دے گا، جدی زیادہ تعلیم ہے، جدا زیادہ اثر و رسوخ ہے، جڑا ذاتی میرا دوست ہے، سو ان سب کو کلیسیائی ممبرشپ میں لے لو۔ کیوں؟ یہ بڑا تگڑا ہے، کاروبار بڑا تگڑا ہے، سو ایسا ہو رہا ہے۔ جی یہ ساڑا کلیسیا دا ممبر ہے، اچھا کلیسیا کا ممبر نئی پیدائش ہے، اس کو اس کی زندگی یہ گواہی دیتی ہے کہ وہ مسیحی ہے، یا یہ کہ صرف
اس کی تعلیم بڑی ہے، اس کا اثر و رسوخ، اس کا جاب بڑا اچھا ہے، وہ گورنمنٹ میں بڑی اچھی پوسٹ پہ ہے سر، وہ تو ہمیں پتہ ہے کام شام کڈنے ہونے تے، چلو آ جاؤ پا جی تسی ایلڈر بن جاؤ ساڈے. یہ شاید میری باتیں آپ کو بری لگیں، لیکن ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں بعد میں معافی مانگوں گا آپ سے. لیکن کیا ہے کہ یہ سچائی ہے، یہ ایسا ہو رہا ہے، ابھی ہو رہا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے. لیکن کیا ہے، ہم جس مضمون پہ غور کر رہے ہیں کہ ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ گناہ خدا کا کلام، خدا کا پاک روح آج ہم پر ظاہر کرتا ہے تو ہم ان چندوں کو، ان تعلیمات کو، ان اثر رسوخ کو نہ دیکھیں، اور نہ ہی اس کی بنا پر ہم یہ کہ ہم ان کو ممبرشپ میں لیں، بلکہ صرف اور صرف کن کو جو نئی پیدائش کا تجربہ رکھتے ہیں. اور ایک پاسٹر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بھیڑ کو دیکھتا ہے، جو خداوند کی بھیڑ خداوند نے اس کے سپرد کی ہے، کہ ہاں ٹھیک ہے، اس میں کوئی بیماری تو نہیں ہے، اس کے ساتھ ٹائم گزارتا ہے، اس کے ساتھ سوال و جواب کیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ٹائم ایسا گزارا جاتا ہے تاکہ اس کی ہر ایک ضرورت، اس کی زندگی، اس کی روحانی زندگی، اس کی ساری زندگی کے معاملات کو پرکھا جائے، جانچا جائے. اور یہ پاسٹر کی ذمہ داری ہے. پاسٹرل آفس میں یہ تو نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے ڈکار مار کے سوتے رہیے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ پاسٹر کی وہ دن رات جاگتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری میں شامل ہے. اور جب جاگتا ہے تو یقینی بات ہے کہ اسے پتہ ہوگا کہ مسیح کے بدن جو کلیسیا ہے اس کے کون کون سے ممبرز بن سکتے ہیں اور کون ممبر نہیں بن سکتے. اور کتاب مقدس بائبل ہم نے 2 حوالے دیکھے ہیں کہ یروشلم کی کلیسیا میں کس قسم کے لوگ مل رہے تھے. خداوند انہیں ملاتا تھا جو نجات پاتے تھے. اور لیکن بات یہ ہے کہ کلیسیائی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ موت اور زندگی کو کبھی ہم اکٹھا نہ کریں، کبھی بھی اکٹھا نہ کریں. کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ جن کو نئی پیدائش کا تجربہ نہیں ہے وہ بھی چرچ ممبر بن سکتے ہیں. ہرگز ہاں ضرور، بالکل آنا چاہیے، انہیں لازمی طور پر آنا چاہیے تاکہ وہ آئیں اور خدا کا کلام سنیں گے. جب وہ آئیں گے تو خدا کا پاک روح اپنے کلام کے وسیلے سے ان کی زندگیوں کو توڑے گا. تو یہ ہماری دعا ہونی چاہیے. ہم کتاب مقدس بائبل اگر جب ماہر ہیں تو پھر یقینی بات ہے کہ ہم خدا کے زور میں جب پیغام کی تیاری کریں گے تو ہمارے سامنے بہترین سچائیاں آئیں گی. ہمیں پتہ ہوگا کہ وہ بھائی، وہ بہن، وہ فیملی ابھی تک انہوں نے منجی جہاں یسوع المسیح کو شخصی طور پر نہیں جانا، ابھی تک وہ اپنے گناہوں میں پڑے ہیں، ابھی تک انہیں توبہ کی ضرورت ہے. سو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کتاب مقدس بائبل سے وہ سچائیاں جو ان کے فائدے مند ہونی ہیں سو وہ پیش کریں گے. انہیں آنا چاہیے، بالکل آنا چاہیے، لیکن کبھی بھی وہ کلیسیا کے ممبرز نہیں بن سکتے. پھر تیسرا نقطہ کیا ہے کہ کلیسیائی اقرار الایمان. جی بالکل، اقرار الایمان. اور میرا اقرار الایمان میرے ہاتھ میں ہے. آپ کا اقرار الایمان ہے آپ کے پاس؟ آپ کہیں گے کہ کتاب مقدس بائبل ہے ہمارے پاس، بالکل اچھی بات ہے، لیکن میں اس کا جو پیش لفظ ہے آپ کے سامنے پڑھوں گا، پھر تھوڑا سا آئیڈیا آپ کو ہوگا کہ ایک تحریری اقرار الایمان کی اشد ضرورت ہے کلیسیا کو. اور تھوڑا غور سے سنیے گا، اور اگر آپ کے پاس موقع ہو تو آپ ضرور، میں پیغام کے بعد پھر اس کی آفر دوں گا آپ کو کہ آپ اس کو ضرور حاصل کریں. سو پیش لفظ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے جی کہ دینی لغات کے مطابق اقرار الایمان کتاب مقدس بائبل پر مبنی وہ بنیادی حقائق ہیں جنہیں تعلیمی عنوانات کے تحت جامع، منظم اور واضح اصولات کی شکل میں بیان کیا گیا ہو. ابتدائی صدیوں میں جب مختلف ممالک کے علماء اور اقوام کے فضلاء اور فلاسفر ایک بڑی تعداد میں مسیحی کلیسیا میں شامل ہوئے تو یہ ایک فطری بات تھی کہ انہوں نے اپنے علم اور فلسفے کی روشنی میں کتاب مقدس کی تعلیماتی اصلاحات کو سمجھنے کی کوشش کی. ان میں بعض نے دین مسیحیت کی بنیادوں کو سمجھنے میں غلطی کی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کلیسیا میں متعدد اقسام کی بدعات نے جنم لینا شروع کیا. چنانچہ کلیسیائی عالمگیر نے مختلف زمانوں میں ان بدعات کا سدباب کرنے اور راسخ الاعتقاد مسیحی ایمان کے
تحفظ اور تشہیر و بشارت کی غرض سے بین الکلیسیائی دینی مجالس کا اہتمام کیا تاکہ مختلف اقرار الایمان واضح کیے جائیں۔ آپ ضرور اس کو پڑھیے گا، یہ پیش لفظ ہے اور یہ سارا کچھ، اور نیچے جو پیراگراف ہے میں تھوڑا سا یہ آپ کی خدمت میں پڑھوں گا اور زیادہ آپ کے سامنے یہ تصویر واضح ہوگی۔ لکھا ہے کہ آج بھی یہ حقیقت، یہ تو ماضی کی بات ہوگی لیکن آج اس وقت، ٹھیک ہے، آج بھی یہ حقیقت ہمارے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے کہ بہت سے دینی علماء تو کیا عام لوگ بھی کتاب مقدس کی بنیادی تعلیمات کے بارے میں افسوسناک غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ ایسا ہی ہے جی، بالکل ایسا ہے۔ اور پھر ثانیہ یہ ہے کہ یہ حضرات اپنی غلط فہمیوں، ذرا غور کیجیے گا ان لفظوں پر، اور بدعتوں کو کتاب مقدس ہی سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی جو بدعتی لوگ ہیں، بھی ہم تو کہتے ہیں کہ بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی بائبل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ ابلیس نے کیا کیا تھا؟ لکھا ہے نا، تیرے بارے میں یہ لکھا ہے۔ ہمارے منجی کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ سو بالکل آج صورتحال بدلی نہیں ہے۔ سو مسیحی کلیسیا اپنے آغاز ہی سے ہمیشہ ایسے حالات سے دوچار رہی ہے۔ آج بھی 9 مرید مسیحی کلیسیاؤں میں جمع ہو رہے ہیں اور جا بجا نئی کلیسیاں وجود میں آ رہی ہیں، لیکن ان کے انجیلی ایمان کی بنیادی تعلیمات کی فہرست تحریری شکل میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ بالفاظ دیگر ان کے ہاں کوئی انجیلی اقرار الایمان نہیں پایا جاتا جو غلط تعلیم اور بدعتوں کا سدباب کر سکے۔ آج مسیحی کلیسیا ہر طرف سے دشمنان مسیحت میں گھری ہوئی ہے۔ کتاب مقدس بائبل ہی کا سہارا لے کر ہمارے دشمن مختلف بدعتوں کو پھیلا کر اراکین کلیسیا کو گمراہ کر رہے ہیں۔ سو بھائیو، آج ہمیں تحریری طور پر ایک ایسے عقیدے کی ضرورت ہے جو بے شک کتاب مقدس بائبل میں جو بڑے بڑے مضامین ہیں اور اس پہ جو تعریف کی گئی ہے کہ اقرار الایمان ہے کیا، یہ صفحہ نمبر 5 پہ ملے گا کہ کتاب مقدس کی تعلیمات پر مبنی اصولات کا جامع خلاصہ، کہ کتاب مقدس بائبل میں جو بڑے بڑے مضامین ہیں ان کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کو ملے گا۔ اور یہ ابتسماوی اقرار الایمان بمطابق 1689 یہ گریس پیپٹر چرچ کا عقیدہ ہے، ہمارا تحریری عقیدہ ہے۔ اگر کوئی آتا ہے ہمارے پاس اور وہ کہتا ہے جی کہ خدا کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی کتاب مقدس بائبل یہ تعلیم دیتی ہے، اور اس کا پہلا چیپٹر ہمیں بتاتا ہے۔ ایک ہمارے بھائی چلے دوست کسی اور رومن کیتھولک چرچ سے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کتاب مقدس بائبل میں تو اتنی کتابیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آپ کی ہوگی، لیکن 66 کتابیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہمارے اقرار الایمان اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ کتاب مقدس بائبل یہ ثابت کرتی ہے کہ اتنا ہے۔ اور پھر خدا کے بارے میں، اور پھر دوسرے جو بڑے بڑے مضامین ہیں، گناہ کے بارے میں، المسیح کے بارے میں، نجات کے بارے میں کیا کچھ ہے، وہ ساری کی ساری تفصیلات آپ کو ملیں گی ریفرنس کے ساتھ۔ کتاب مقدس بائبل کے حوالے دیے گئے ہیں، اور یہ ہے کہ آپ دوسروں کا منہ بند کر سکتے ہیں۔ جو بدعتی تعلیمات کو فروغ دے رہے ہیں آج، اور ہم کچھ بھائی بیٹھ کے بات کر رہے تھے، بالکل آج ان کے لیے، ان کا منہ بند کرنے کے لیے خدا نے ہمارے ہاتھوں میں یہ اقرار الایمان دیا ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کلیسیا میں آج تک کوئی تحریری اقرار الایمان نہیں ہے، تو پھر میں پرزور سفارش کروں گا کہ آپ اس کا مطالعہ کریں شخصی طور پر، چونکہ آپ پاسبان ہیں۔ سو شخصی طور پر آپ دیکھیں کہ آخر اس میں لکھا کیا گیا ہے، اس کی تحقیق کریں، اس میں ٹائم لگائیں، اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ آپ کی کلیسیا کا اقرار الایمان بن سکتا ہے، تو اس کو اڈاپٹ کریں، اس کو اپنا لیں اور اس کے مطابق اپنی کلیسیائی زندگی بسر کریں، جو 300 سال سے مسلسل، بلکہ اب تو زیادہ ہو گئے ہیں، مسلسل کلیسیاؤں میں رائج ہے۔ اور یہ کہ خدا کا شکر ہے کہ یہ اقرار الایمان نت نئی جو تعلیمات فروغ پا رہی ہیں، ان کا منہ بند کرنے کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور اس کا شخصی طور پر مطالعہ کریں۔ پھر
चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट क्या है कि आयन, हमने ये सीखा था कि कलीसिया किसका घर है जी? खुदा का घर है। और इसमें रहने वालों को कौन कौन से असूल होने चाहिए? जो किताब मुकद्दस बाइबल के असूल है, जो खुदा के कवानीन है। यानी उसके बगैर कलीसिया में क्या होगी? अबतरी होगी, बेचैनी होगी, परेशानी होगी। मेंबर्स कहेंगे हम ये करना चाहते हैं, पास्टर साहब कहेंगे नहीं ये होना चाहिए, डीकन साहब कहेंगे नहीं ये होना चाहिए, नहीं हम ये करना चाहते हैं। सो क्यों नहीं उन तमाम उलझनों से आप बच के आप अपने लिए एक आइन मुरतब करें। पाकिस्तान किस आइन के तहत है? 1973। सो एक आइन और एक कवानीन मुरतब किए गए कि जो इंतजामी अमूर हैं, तालीमी अमूर के डिफेंस के लिए तो है हमारे हाथों में। अब आ जाते हैं कलीसिया के इंतजामी अमूर हम कैसे चलाएं। एक पास्टर, कलीसिया में एक पास्टर का कोई ख्वाहिशमंद है तो फिर क्या है कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी और क्या तरीकेकार होगा और पास्टरल ऑफिस में आने की तफसीलात क्या होंगी, और ये सारा कुछ आप इसमें रख सकते हैं। मैं थोड़ी सी तफसील आइन के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूं कि ये हमारा कलीसियाई आइन है। हम इस आइन, इस इंतजाम, ये सारा कुछ लिख के आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और ये सारी तफसीलात हैं कि हमारा नाम क्या है, हमारा मकसद, कलीसियाई मकसद क्या है, अकीदा क्या है, किस कलीसिया के साथ हमारा इल्हाक हो सकता है, मेंबरशिप की शराइत क्या है, मेंबरशिप की इकसाम क्या है, नए मेंबर्स को लेने के तरीके क्या है, कलीसियाई मेंबरान का तर्ज जिंदगी कैसा होना चाहिए, मेंबरशिप का इख्तिताम कैसे हो सकता है। आर्टिकल नंबर 6 कलीसियाई डिसिप्लिन कैसे हम अमल में ला सकते हैं और उस डिसिप्लिन की आगे शिक्के हैं। और फिर आर्टिकल नंबर 7 कलीसियाई दस्तूरात क्या हैं, बपतिस्मा और इशाए रुबानी। और फिर आर्टिकल नंबर 8। सो ये सारी की सारी जो सच्चाइयां, ये आर्टिकल्स हैं, ये कवानीन है। हम इस कवानीन के तहत अपने कलीसियाई इंतजामात को चलाएंगे। पास्टर साहब ये नहीं कहेगा कि नहीं जी मैं बुढ़ा हो गया ते मेरे बाद ए मेरे कजन है, सो ए मेरा भरा वे, सो ए इस पास्टर की सीट ते आएगा। नहीं 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 नहीं। आइन की रोशनी में उस शख्स की जिंदगी को परखा जाएगा। सबसे पहले तो किताब मुकद्दस बाइबल, लेकिन आपने एक कानून और कवानीन बनाए हैं। सो उस कवानीन के तहत, उन असूलों के तहत हम अपने कलीसियाई सिस्टम को चलाएंगे। एक बंदा शख्स आता है, वो करोड़पति आदमी है और वो कहता है जी कि मैं आपकी कलीसिया को ये मैं 10 करोड़ रुपया दे रहा हूं और आप मुझे अपनी कलीसिया के मेंबरशिप में लें। सो क्या करेंगे आप? लेंगे? नहीं लेना चाहिए। मेंबरशिप में लेने का तरीका क्या है? सो आपका आइन उसे दें, ये आइन की कॉपी है, सो प्लीज आप इसको रीड करें, पढ़ें, सो जरूर आइएगा। आप करोड़पति हैं, अपने घर में रहें, लेकिन ये हमारा कानून तो ये है। सो ये आइन आपकी हेल्प करेगा। और क्यों? इसलिए कि बेशक ये इंसानों ने तैयार किया है और इसमें कई गलतियां हो सकती हैं, इसमें तरमीम भी की जा सकती हैं और इसमें इजाफा भी किया जा सकता है। आप अपनी कलीसिया का एक आइन मुरतब करें ताकि हर चीज क्या हो, तरतीब और सलीके से अमल में आए। क्यों? इसलिए कि जिसका घर है वो अबतरी का खुदा नहीं है कि पास्टर साहब अपनी तरफ खींच रहे हैं, कलीसिया का खजांची अपनी तरफ खींच रहा है, मेंबर अपनी तरफ खींच रहे हैं। यानी सब तरफ क्या है? अफरा तफरी और बेचैनी है, कोई सिस्टम नहीं है। सो आज हमारी कलीसिया की इस्लाह होनी चाहिए। यानी अच्छा आइन क्या है? कलीसियाई इस्लाह के लिए लाजमी और जरूरी है। अब आ जाइए एक बड़ा मजमून जो है, 5वां और आखिरी, वो ये कि कलीसियाई इबादत। और कलीसियाई इबादत मैंने एक आपको किताब से मुतारफ करवाया था कि कलीसियाई इबादत का इंजीली असूल, यानी जो हमारी इबादती जिंदगी है उसको किस तरह से होना चाहिए। चूंकि एक कलीसिया की जो रूहानी जिंदगी को अगर परखना हो तो आप उसकी जहां पे वो इबादत करते हैं आप उनमें चले जाएं, आपको पता चल जाएगा कि इनका जो ग्राफ है रूहानी वो कहां तक है। और माफ कीजिएगा कि ऐसे ऐसे कलीसियाएं वजूद में आ चुकी हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ किस चीज का ख्याल रखा जाता है कि लोग नाराज ना हो जाएं, इनको इतना बेहतरीन तरीके से इंटरटेन किया जाए ताकि इनका दिल इसके साथ जुड़ा रहे। और जिनको देखने को दिल नहीं करता शायद पास्टर साहब का बाहर, उनको भी कहते हैं ठीक है बेटा आप लीड करें गीत गाने में। और ये होता है। लेकिन क्या है
کہ کلیسیائی عبادت کے جو اصولات ہیں آپ اس کتاب کو پڑھ کر ان چیزوں کو اپنی کلیسیائی زندگی میں اپنا سکتے ہیں۔ سو کتاب مقدس بائبل ہمیں واضح طور پر ان سچائیوں کے بارے میں بتاتی ہے، اور یہ کہ ہماری جو جماعتی عبادت کا طور طریقہ ہے اس میں کیسے ہونا چاہیے، اور آئیے میں چند حوالے آپ کی خدمت پہ رکھوں گا، اور تاکہ ہم کتاب مقدس بائبل کی روشنی میں دیکھیں کہ خدا نے انسان کو جب اپنی عبادت کا حکم دیا تو یہ ایمانداروں کی زندگی کا مقصد بن گیا، اور یہ کہ پرانے عہد نامے سے لے کر ہم دیکھیں گے پہلے خروج تیسرا باب، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ خدا نے یعنی جب بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی میں سے نکالا، خروج تیسرا باب اور اس کی آیت ہے 10ویں۔ 10ویں آیت میں خدا اپنے بندے کو بھیجتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں کہ تو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے۔ اس کو کہا کہ تو کیا کر کہ مصر سے رہائی کے بعد تو نے کیا کرنا ہے، ایک ہی کام کرنا ہے، اور وہ کام کیا تھا؟ اگر آپ دیکھیں میرے ساتھ احکام عشرہ خروج 20 باب میں کہ وہاں پہ کیا لکھا ہے کہ جب تو نکل آئے وہاں سے تو یہ احکام ہمارے سامنے واضح طور پر آتے ہیں۔ خروج 20ویں باب میں 20:5 میں کہ 20:5 جہاں پہ اخلاقی شریعت جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے، جہاں پہ 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ تو نے کیا کرنا ہے، کہ دوسرا حکم کیا ہے کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ آپ دیکھیے 5ویں آیت، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں۔ بھائیو کیا مطلب یہ ہے کہ جب خدا کے بندے کو خدا نے حکم دیا کہ جا میری قوم کو مصر کی غلامی میں سے نکال کے لا، اور نہ صرف یہ کہ نکال کے لا بلکہ میں تجھے یہ بتاتا ہوں کہ جب تو وہاں سے ان کو نکال آئے گا تو ایک ہی کام کرنا ہے، کہ کیا کرنا ہے، تو نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کچھ نہیں کرنا، صرف اور صرف کیا کرنا ہے کہ میری بندگی کرنی ہے، میری عبادت کرنی ہے، میری پرستش کرنی ہے، اور صرف مجھے ہی سجدہ کرنا ہے۔ یہ ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ اور پھر ایک اور حوالہ دیکھیے، پہلا سیموئیل اس کا 7واں باب پہلا سیموئیل اس کا 7واں باب اور اس کی آیت ہے 3۔ لکھا ہے، اور سیموئیل نے اسرائیل کے سارے گھرانے سے کہا کہ اگر تم اپنے سارے دل سے خداوند کی طرف رجوع لاتے ہو تو اجنبی دیوتاؤں اور استارات کو اپنے بیچ سے دور کرو، اور خداوند کے لیے اپنے دلوں کو مستعد کر کے فقط اسی کی عبادت کرو، اور وہ فلسطینیوں کے ہاتھ سے تم کو رہائی دے گا۔ یہ خدا کا بندہ خدا کے لوگوں کو پھر یاد دلا رہا ہے کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے، کہ تم نے کرنا کیا ہے، کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ صرف اور صرف خداوند کی عبادت کرنی ہے۔ جب یہ حکم دیا تم نے عبادت کرنی ہے، جب خدا نے یہ کہا تو عبادت کرنے کا طریقہ بھی بتایا، نہ صرف یہ کہ یہ کہہ نہیں دیا بلکہ بتایا کہ کس طرح سے عبادت کرنی ہے۔ اور یہ ہے کہ جس طرح میں نے یہ سچائی آپ کے سامنے رکھی، یہ کتاب کلیسیائی عبادت کا انجیلی اصول، اور یہ آپ کو ساری کی ساری تفصیلات یہاں پر بتائی جائیں گی کہ کس طرح سے ہم اپنی کلیسیائی عبادت کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے، کلیسیائی عبادت کا انجیلی اصول کیا ہے، قابل قبول عبادت کون سی ہے، عبادت کا تقدس اور احترام کیا ہونا چاہیے، اور عملی طور پر ہمیں کس طرح سے اپنی عبادتی زندگی کو چلانا ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرے جو ہمارا بپتسماوی اقرار الایمان ہے اس میں بھی بہت ساری تفصیلات آپ کو ملتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا، لیکن میں صرف آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہماری کلیسیائی نظام میں ہر چیز ترتیب اور سلیقے سے عمل میں آتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ پورشن اور پھر جا کے ہم نے واز کرنا ہے، اور واز کرنے کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنی کلیسیاؤں میں اسی ترتیب اور سلیقے کو عمل میں لائیں، اور دیکھیے گا کہ آپ کی کلیسیا میں کس طرح سے خدا اور زیادہ لوگوں کو تیار کرتا ہے، اور زیادہ لوگ سنجیدگی کے ساتھ خدا کے گھر میں آئیں گے، انٹرٹین ہونے کے لیے نہیں آئیں گے، جب آپ کی کلیسیائی انتظام میں ایک ترتیب اور ایک سلیقہ آئے گا۔ آپ دیکھنا چاہیں گے ایک حوالہ
میرے ساتھ استثناء 12واں باب، اور یہ یقیناً آپ کی حوصلہ افزائی کرے گا کہ خدا بے شک اس زمانے میں اس وقت بھی اپنے لوگوں سے مخاطب ہو کر واضح طور پر بتایا گیا کہ ایسا تم نے نہیں کرنا. آج بھی میرے اور آپ کے لیے یہ نصیحتیں اور یہ تاکیدیں اور یہ سچائیاں ہمارے سامنے اسی طرح سے 12ویں باب کی 29ویں آیت سے میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں. آپ اپنی اپنی بائبل میں اس کو دیکھیں. یہاں پہ لکھا ہے کہ جب خداوند تیرا خدا تیرے سامنے سے قوموں کو اس جگہ جہاں تو ان کا وارث ہونے کو جا رہا ہے کاٹ ڈالے اور تو ان کا وارث ہو کر ان کے ملک میں بس جائے تو خبردار رہنا تو ایسا نہ ہو کہ جب وہ تیرے آگے سے نابود ہو جائیں تو اس پھندے میں پھنس جائے کہ ان کی پیروی کرے اور ان کے دیوتاؤں کے بارے میں یہ دریافت کرے کہ یہ قومیں کس طرح سے اپنے دیوتاؤں کی پوجا کرتی ہیں. میں بھی ویسا ہی کروں گا. آپ ذرا 31ویں دیکھیے. تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، کیونکہ جن جن کاموں سے خداوند کو نفرت اور عداوت ہے وہ سب انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے لیے کیے ہیں، بلکہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی وہ اپنے دیوتاؤں کے نام پر آگ میں ڈال کر جلا دیتے ہیں. جس بات کا میں حکم کرتا ہوں تم احتیاط کر کے اس پر عمل کرنا، اور تو اس میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ اس میں کچھ گھٹانا. بت پرستی کے گناہ سے ہمیں آج بھی منع کیا جاتا ہے. یہ سچائیاں بدلی نہیں ہیں. جب خداوند نے ہمیں ابلیس اور گناہ کی غلامی سے نکال کر اپنی فرزندگی کا حق بخش دیا تو کس مقصد کے لیے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ خداوند خدا کے نام کو جلال دیں. کیسے دے سکتے ہیں؟ کیا ہماری کلیسیائی نظام کا جو بگاڑ ہمیں نظر آتا ہے ہم اسی طرح سے چلنے دیں؟ نہیں. ہم اس میں اصلاح کر کے ان بتوں کو توڑ کر ان کو چکنا چور کر کے اپنے غیور خداوند کے لیے اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں. پھر کیا ہے کہ ہم نہ تو کچھ بڑھا رہے ہیں نہ کچھ گھٹا رہے ہیں. ہم نے نکالا کیا ہے؟ ان تمام بتوں کو، ان تمام غیر انجیلی غیر بائبلی جو اصولات ہماری کلیسیائی زندگی میں، ہماری خاندانی زندگی میں، ہماری شخصی زندگی میں آ چکے. انہیں کیا کیا؟ ان کی صفائی کر دی، ان کی درستگی کر دی، ان کو مرمت کر دیا، ان کو ٹھیک کر دیا. ان کی جو دراڑیں تھیں، جس طرح یوسیا نے ہیکل کی دراڑوں کو بھرا، اسی طرح ہم کیا کریں؟ ہم اپنی زندگیوں کی دراڑوں کو کتاب مقدس بائبل کی سچائیوں سے بھریں. کیا ہے کہ ہم نے ان کے دیوتاؤں کی طرح اپنی زندگی بسر نہیں کرنی. ہم نے ان کی پوجا نہیں کرنی، بلکہ ہم نے ان کو توڑنا ہے، ان کو پاش کرنا ہے. پھر احبار کا حوالہ دیکھیے. احبار 18واں باب اور اس کی پہلی 5 آیات. احبار 18 اور پہلی آیت سے میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں. یہاں لکھا ہے کہ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں. تم ملک مصر کے سے کام جس میں تم رہتے تھے نہ کرنا، اور ملک کنعان کے سے کام بھی جہاں میں تمہیں لیے جاتا ہوں نہ کرنا، اور نہ ان کی رسموں پر چلنا. تم میرے حکموں پر عمل کرنا، میرے آئین کو مان کر ان پر چلنا. میں خداوند تمہارا خدا ہوں. تم میرے آئین اور احکام ماننا، جن پر اگر کوئی عمل کرے تو وہ انہی کی بدولت جیتا رہے گا. میں خداوند. میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی دلیل ہمارے سامنے اور کوئی ہے نہیں کہ ہم نے کس کے آئین ماننے ہیں؟ خداوند اپنے خدا کے آئین اور قوانین. ہم نے کسی مشن، کسی اور تنظیم یا کسی ایسے گروپ کی نہیں ماننی جو اپنی روایات اور رسومات اور رواج یا پھر معاشرہ جو ہمارے ارد گرد ہے ان کے مطابق ہم نے نہیں سوچنا. اگر ہم نے سوچنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں خدا نے ابلیس اور گناہ کی غلامی میں سے چھڑا لیا، اور جب چھڑایا تو ایک ہی مقصد کے لیے چھڑایا کہ ہم اس کی کیا کریں؟ بندگی کریں، اس کی عبادت کریں. عبادت کرنے کا اصول بھی اس نے بتا دیا کہ میرے آئین اور قوانین تمہارے ہاتھوں میں ہیں. تمہیں مشکل نہیں ہونی چاہیے، اب تو تمہاری اپنی زبان میں ہے، اس کا ترجمہ کر کے تمہارے ہاتھوں میں پہنچا دیا گیا. تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ اس کے مطابق اپنی زندگی بسر. آخر میں
چند عملی اسباق ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات کیا؟ سب سے پہلی یہ کہ شخصی طور پر بطور پاسبان یہ ہم اس بات کو اپنی زندگی میں رکھ لیں کہ اگر ابھی تک ہمیں نئی پیدائش کا تجربہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ ہم خدا کے حضور گر جائیں، گھٹنے ٹیک لیں، اور آج جب تم خداوند کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ آج اس وقت ہے قبولیت کا دن، اس وقت یہ گھڑی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے خداوند کے سپرد کر دیں کہ خداوند مجھے نہیں پہلے پتا تھا، آج میں اپنے آپ کو تیرے تابع کرتا ہوں، میں آج اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، آج میں منجی جہاں یسوع المسیح کو جو آج بھی کوہ کلوری سے مجھے پکارتا ہے کہ اے میرے بیٹے میرے پاس آ جا، میں آج اپنے آپ کو اس کے قدموں میں پیش کر دیتا ہوں۔ اور جب آپ آج اس نئی پیدائش کے تجربے کو پا لیتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ آپ اس پاسبانی خدمت میں پہلے اپنی اصلاح کر چکے ہیں اور پھر آپ مزید آگے بڑھ سکتے ہیں یوسیا کی طرح، پھر دوسرے لوگوں کو شامل کرنے کے قابل بن سکیں گے۔ لیکن سب سے پہلے کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کتاب مقدس بائبل کی روشنی میں دیکھیں۔ کتاب مقدس بائبل میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے کیا کرو کہ خدا کی بادشاہت کو ڈھونڈو، تو سب چیزیں کیا ہیں، یہ خدمت، یہ سارا کچھ، یہ سب کچھ تمہارا ہے، مل جائیں گی، تمہارا حصہ ہے۔ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ خداوند کی بادشاہت کو ڈھونڈنا، جو ہمارے دلوں کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے، ٹھک ٹھک ٹھک۔ صرف ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اپنے دلوں کے دروازوں کو کھول دیں اور یسوع کو اپنی زندگی میں آنے کا موقع دیں۔ نئی پیدائش، نئی سرے سے پیدا، نیا مخلوق ہونا، ساری چیزیں بدل جاتی ہیں، دیکھو وہ نہیں ہوگی۔ اور جب ایسا ہوگا تو پھر دوسرا سٹیپ آپ کی زندگی میں کیا ہوگا؟ پھر آپ کو یہ دلیری آ جائے گی، پھر آپ بتا سکیں گے اس سامری عورت کی طرح، دیکھو ایک شخص مجھے مل گیا جس نے میرے سارے کام مجھ پر ظاہر کر دیے۔ اسے کوئی ڈگری نہیں ملی تھی، اس نے سارے گاؤں میں جا کے یسوع کی خوشخبری دی۔ تو کیا کرنا ہے کہ پھر ہم دوسروں کے سامنے انجیل کا پیغام، جو خوشخبری کا پیغام ہے، جو گڈ نیوز ہے، وہ بڑی دلیری کے ساتھ دوسروں کے سامنے بیان کرنے کے قابل بن جائیں گے۔ اور پھر تیسری جو بات ہے جس کو ہمیں یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کلیسیائی انتظام میں ان بائبلی جو سچائیاں ہیں، جو کتاب مقدس بائبل میں ہیں، جو بڑے بڑے مضامین ہیں، ہم انہیں ایک جگہ یکجا کر کے اسے اپنا عقیدے کے طور پر تسلیم کرنا ہے۔ اور میں نے جس طرح آپ کے سامنے یہ رکھا کہ ہماری مشل صداقت بپتسماوی اقرار الایمان بمطابق 1689، اور یہ خدا کے لوگوں نے بڑی محنت اور عرق ریزی سے کتاب مقدس بائبل کی وہ بڑی بڑی بنیادی سچائیوں کو ایک جگہ یکجا کر دیا تاکہ ہم ان بدعات کے خلاف اسے ڈھال کے طور پر استعمال کر سکیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم لائق طور پر اس کی بندگی کریں، ہم حقیقی طور پر اس کے حضور جا کر کسی دنیاوی رسم و رواج کی طرح نہیں، بلکہ جو کچھ خدا کا کلام کہتا ہے اس کے مطابق اپنی کلیسیائی عبادت کا بندوبست کریں۔ ہر چیز ترتیب اور سلیقے سے عمل میں ہے۔ جب ہم خدا کے گھر میں جائیں تو کیا ہے، سنجیدگی کے ساتھ اس کے گھر میں قدم رکھیں اور شنوا ہونے کے لیے جائیں۔ وہاں پہ انٹرٹین دوسروں کو نہ کریں، بلکہ کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو تیار کریں اور ان کو ایسا ماحول دیں تاکہ کیا ہے کہ وہ خدا کی خاص الخاص حضوری میں وہ وقت گزار سکیں، اور جب وہ وہاں سے رخصت ہوں تو واقعی وہ سیمول کی طرح کہہ سکیں کہ خداوند کا کلام اس نے مجھ سے ہم کلام ہوا ہے، سو میرا دل خوش ہے، میرا دل شادمان ہے، آج میں سیر ہو کر اس کے گھر سے لوٹا ہوں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ سچائیاں ہم سب کے لیے باعث برکت ہوں گی۔